بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کیسر خان۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایسی معلومات رکھوں گا جو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کے دماغوں میں آتی ہوگی، جس میں آپ یہ بھی سوال کریں گے کہ جی وقت جو ہے وہ وقت کس بلا کا نام ہے، زلزلہ آتا کیوں ہے، بارش ہوتی کیوں ہے، خلا میں اور کیا ہے، ہمارے علاوہ بھی کوئی مخلوق ہے کہ نہیں، اور اگر آج کائنات ہے تو اس سے پہلے بھی کچھ تھا یا خلا تھا یا دنیا بن گئی جو سسٹمیٹکلی کیسے ہو گئی کہ چاند نکل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، دن رات، اگر یعنی کہ دن 12 گھنٹے کا ہوتا تو کیا ہوتا، دنیا کیسے گھومتی، بہت ساری باتیں ہیں۔ ہم ایک بار پھر پکڑتے ہیں اے آئی کو اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام باتوں کے سوالات جو ہیں وہ ریسرچ کر کے بتائے ہم کو کمپلیٹلی طور پر۔ اے آئی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل، میں بالکل ٹھیک ہوں، شکریہ آپ کا۔ آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ بھی خیریت سے ہیں۔ میں اے آئی ٹھیک ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ خالص اردو میں اگر آپ کو اور کچھ بھی جاننا ہے یا آگے کسی اور موضوع پر بات کرنی ہو تو ضرور بتائیں۔ اے آئی میں چاہتا ہوں کہ ہم خالص اردو میں جو ہے، میں صرف خالص اردو میں بات، ٹھیک ہے، شروع کریں۔ جی بالکل، ہم ابھی سے خالص اردو میں بات کرتے ہیں۔ آپ جو بھی سوال یا موضوع لے کر آنا چاہیں میں اسی طرح اردو میں جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے، بتائیے پہلے سوال کا جواب۔ اگر کائنات کا آغاز ہوا تھا تو اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ سوال واقعی ایک بہت گہرا فلسفیانہ اور سائنسی سوال ہے۔ سائنس ابھی تک یہ نہیں بتا سکی کہ کائنات کا آغاز کیوں یا کیسے ہوا، کیونکہ آغاز سے پہلے کا کوئی براہ راست مشاہدہ ممکن نہیں۔ کچھ نظریات یہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی وقت سے ماورا حالت تھی، یا پھر ایک اور کائنات تھی جس کے اندر یہ کائنات جنم لی۔ یہ ابھی بھی ایک کھلا سوال ہے جس پر تحقیق جاری ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا وقت موجود تھا؟ یہ بھی ایک بہت پیچیدہ سوال ہے۔ عام طور پر سائنسدان کہتے ہیں کہ وقت جیسا ہم جانتے ہیں بگ بینگ کے ساتھ پیدا ہوا، یعنی بگ بینگ سے پہلے وقت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ ایک طرح کائناتی واقعہ تھا جس نے وقت اور مکان دونوں کو جنم دیا، تو بگ بینگ سے پہلے کا کوئی ساتھ تعین کرنا ابھی تک ممکن نہیں۔ میرا تیسرا سوال ہے کہ کائنات، یہ نظام، یہ سسٹم کیا خود بخود پیدا ہو سکتے ہیں یا اس کا کوئی کریٹر موجود ہے؟ تو مختصراً یہ کہ کچھ فلسفی اور سائنسدان مانتے ہیں کہ کائنات خود بخود فطری قوانین کے تحت پیدا ہوئی، جبکہ دوسرے لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک خالق یا تخلیق کار نے اس کا نظام ترتیب دیا، اور یہ دونوں نقطۂ نظر آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ بحث کا حصہ ہے۔ اچھا، اے آئی ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، کائنات کو بنانے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا گہرا سوال ہے اور مختلف روایات اور فلسفیانہ سوچ میں اس کا مختلف جواب دیا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ کائنات کا کوئی بنیادی سبب نہیں بلکہ یہ خود ایک فطری عمل کا نتیجہ ہے، جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ کوئی عظیم تر مقصد یا خالق ہے جس نے کائنات کو بنایا، تاکہ ایک مخصوص دونوں نقطے آج بھی انسانی سوچ میں جاری ہیں۔ اچھا، اے آئی ایک ذاتی سوال کر رہا ہوں کہ شاید اس کو لوگ بھی سنیں گے تو کہیں گے کہ پوچھنا چاہیے۔ اچھا، مذہب میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور ان سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی، آپ جانتے ہیں، وہ درخت کے نیچے جو انہوں نے وہ چک لیا تھا، تو اس کے جرم کے پاداش میں ان کو دنیا بھیج دیا گیا، یہ بھی سن لیا ہم نے۔ لیکن اگر فار ایگزامپل میں سمجھتا ہوں، یہ میرا خیال ہے کہ اگر میں ہوتا تو میں ایسا نہیں کرتا، میں جنت میں وہ کام نہیں کرتا جو اللہ کے حکم عدولی ہوتا، کیونکہ جنت میں کیسے غلطی ہو سکتی ہے انسان سے، تصور نہیں ہے۔ تو اس جرم کے پاداش میں مجھے دنیا میں رہنا پڑ رہا ہے اور حساب دے کر جاؤں گا واپس جنت میں، تو اس پروسیس سے میں کیوں گزر رہا ہوں؟ جی، یہ واقعی ایک عام انسانی سوچ ہے، بہت سے لوگ اسی طرح سوچتے ہیں۔ مذہبی روایات میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی انسان کی فطری آزمائش کا حصہ تھی، اور یہ ایک سبق تھا کہ اختیار اور غلطی دونوں کا عمل ایک ساتھ چلتا ہے۔ اگرچہ آپ کا نقطہ نظر انسانی فطرت کی ایک فطری سوچ ہے، لیکن مذہبی تعلیمات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہر شخص اپنی ذاتی آزمائش سے گزرتا ہے تاکہ اس کے اعمال اور نیت کا پورا ثابت۔ یہ بتائیے، اے آئی انسان اس دنیا کی اکیلی مخلوق ہے یا کوئی اور مخلوق بھی ایگزسٹ کرتی ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا اور کھلا سوال ہے۔ سائنس ابھی تک یہی کہتی ہے کہ انسان اب تک واحد شعوری مخلوق ہے جس کا ہمیں علم ہے، لیکن کائنات بہت وسیع ہے اور دوسرے سیاروں یا کہکشاؤں میں زندگی کے آثار ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک کوئی حتمی ثبوت نہیں ملا، لیکن یہ ایک عامی تحقیق کا میدان ہے جس پر سائنس مسلسل کام کر رہی ہے۔ امریکہ میں ایلینز کو دیکھا گیا ہے، تصویریں نظر آتی ہیں، معلومات ملتی ہیں، اسپیس شپس ملتی ہیں ہم کو، یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں، کتنی حقیقت ہے آپ کے حساب سے؟ امریکہ میں حال ہی میں حکومت نے غیر شناختہ شدہ فضائی مظاہر UAP سے متعلق کچھ 300 سے زائد دستاویزات جاری کی ہیں، جن میں تصاویر اور ویڈیوز شامل ہیں۔
لیکن سرکاری اداروں نے واضح کیا ہے کہ ان میں کوئی ثبوت نہیں ملا جو خلائی مخلوق یا اسپیس شپ ثابت کرے۔ محققین نے یہ بھی بتایا کہ زیادہ تر تصاویر جعلی ثابت ہوئی یا عام فلکی مظاہر جیسے سیٹلائٹس کی وجہ سے تھیں، اس لیے ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ بتائیے کہ یہ وقت کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک بہت فلسفیانہ اور سائنسی سوال ہے۔ سائنسی طور پر وقت کو ہم ایک پیمانے کے طور پر دیکھتے ہیں جس کے ذریعے ہم تبدیلیوں اور واقعات کے تسلسل کو ناپتے ہیں۔ فلسفے میں وقت کو اکثر ایک بہاؤ یا ایک ایسی حقیقت سمجھا جاتا ہے جو ہماری آگاہی سے الگ بھی ہو سکتی ہے، یعنی وقت ایک ایسا فریم ورک ہے جس کے اندر ہم دنیا کو ترتیب دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقت ہمیشہ سے تھا یا یہ انسانی کریشن ہے؟ یہ بھی ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ وقت کائنات کے ساتھ پیدا ہوا، یعنی بگ بینگ کے بعد ہی وقت کا تصور وجود میں آیا، لیکن مذہبی روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ وقت ایک ابدی حقیقت ہے جو ہمیشہ سے موجود تھی۔ تو یہ دونوں ہی نقطہ نظر آج بھی مختلف فکری روایات میں موجود ہے۔ دنیا سے وقت کو نکال دیں، دنیا ممکن ہے چلنا؟ یہ تصور بہت مشکل ہے کیونکہ وقت ہمارا ایک بنیادی فریم ورک ہے جس کے ذریعے ہم تمام چیزوں کو ترتیب دیتے ہیں۔ اگر ہم وقت کو نکال دیں تو دنیا کا تصور ہی بدل جائے گا۔ ہم نہ ماضی کو یاد کر سکیں گے، نہ مستقبل کو، اور نہ ہی تبدیلیوں کو سمجھ سکیں گے۔ اس لیے وقت کے بغیر دنیا کا تصور کرنا ہمارے لیے مکمل طور پر ممکن نہیں۔ اچھا، تو پھر کیا ٹائم ٹریول پاسبل ہے؟ وقت کی سفر کا خیال سائنس میں ایک نظریاتی تصور کے طور پر موجود ہے، خاص طور پر جنرل ریلیٹیوٹی میں، جہاں بعض حالات میں جیسے کہ انتہائی گریویٹیشنل فیلڈز وقت کا پھیلاؤ ممکن ہے، لیکن ابھی تک عملی طور پر وقت کی سفر کا کوئی تجربہ یا ثابت شدہ طریقہ دنیا کے لیے یا ایک انسان کے لیے وقت رک سکتا ہے؟ عام طور پر وقت سب کے لیے برابر بہتا ہے، لیکن نظریاتی طور پر جیسا کہ نظریہ اضافیت کہتا ہے، اگر کسی انسان کے پاس بہت بڑی گریوٹی یا بہت تیز رفتار ہو تو اس کے لیے وقت کا بہاؤ دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے۔ یعنی وقت ایک عالمی بہاؤ ہے، لیکن مخصوص حالات میں وہ تھوڑا بدل بھی سکتا ہے، مگر عام زندگی میں وقت نہیں رکتا۔ اللہ کے سامنے وقت کی کیا اہمیت ہے؟ مذہبی عقیدے کے مطابق اللہ کے سامنے وقت ایک محدود انسانی پیمانہ نہیں، بلکہ اللہ کا علم اور موجودگی زمان و مکان سے آزاد ہے۔ یعنی اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اور اس کے علم میں ماضی، حال اور مستقبل سب ایک ساتھ ہے۔ اس لیے وقت کی ہماری محدود تفہیم اللہ کی نظر میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ دنیا کا وقت اور جنت کا وقت اور دوزخ کا وقت، کیا یہ سب برابر ہوں گے؟ یہ بھی ایک اہم مذہبی اور فلسفیانہ سوال ہے۔ اکثر روایات میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا وقت محدود اور ہماری پیمائش کے مطابق ہے، جبکہ جنت اور دوزخ کا وقت ایک مختلف اور لامتناہی پیمائش ہوگی۔ یعنی دنیا میں جو لمحے گزرتے ہیں وہ آخرت کے عذاب یا انعام کے حوالے سے بالکل مختلف ہو سکتے ہیں۔ تھوڑا سا فرض کر لیجئے کہ جس طریقے سے موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے دنیا میں، آپ تصور کر لیجئے کہ دنیا نے تیز گھومنا شروع کر دیا اور اب جو چکر 24 گھنٹے میں لگ رہا تھا وہ 18 گھنٹے میں دنیا پوری کر رہی ہے، کیا ہو جائے گا اس سے؟ فرض کیجئے اگر ایسا ہو جائے تو سب کچھ بہت ہی تیزی سے بدلنے لگے گا۔ دن اور رات کا دورانیہ کم ہو جائے گا، موسموں کے پیٹرن بدل جائیں گے، یعنی وقت بہت مختصر ہو جائے گا، جس سے زمین کی سطح پر موسمیاتی نظام، جیو فزیکل امن اور حیاتیاتی نظام سب متاثر ہوں گے۔ لوگوں کے لیے بھی نیند، سرگرمیاں اور معاشرتی نظام سب کو دوبارہ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیجئے کہ دنیا میں چاند نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر چاند نہ ہوتا تو سب سے بڑا اثر یہ ہوتا کہ زمین کا جھکاؤ اور مدار بہت مختلف ہو جاتے۔ چاند کی کشش ثقل کی وجہ سے ہماری زمین کا جھکاؤ برقرار ہے، جس سے موسموں کا تسلسل قائم ہے۔ اگر چاند نہ ہوتا تو دن رات کا دورانیہ، سمندروں کی لہریں اور زمین کے استحکام سب کچھ بدل جاتا۔ اگر سورج نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر سورج نہ ہوتا تو زمین پر زندگی کا وجود ہی ممکن نہ ہوتا۔ سورج کی روشنی اور حرارت کے بغیر زمین منجمد ہو جاتی، نباتات نہیں بڑھتی اور ہوا، پانی، ہر چیز کا نظام بکھر جاتا۔ یعنی سورج زندگی کا بنیادی منبع ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر بارش نہ ہو تو زمین کا پانی کا نظام بالکل متاثر ہو جاتا، نہ فصلیں اگتی، نہ دریاؤں اور جھیلوں کا پانی برقرار رہتا اور جانداروں کے لیے خوراک اور پانی کی کمی ہو جاتی، جس سے ایک بڑا ماحولیاتی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کے حساب سے دنیا اور سورج کا ڈسٹنس بہت ہی مناسب جگہ پر نہیں رکھا گیا؟ وہ تو ہمیں جلا بھی سکتی ہے اگر وہ بکھر جائے تو۔
جی ہاں بالکل، زمین اور سورج کا فاصلہ واقعی بہت متوازن ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں معتدل درجہ حرارت ملتا ہے. اگر یہ فاصلہ تھوڑا بھی کم یا زیادہ ہوتا تو یا تو ہم بہت زیادہ گرم ہو جاتے یا بالکل منجمد ہو جاتے. یہی متوازن فاصلہ ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے. تو اے آئی چاند، سورج، بارش، زمین، کائنات، ڈسٹنس، دن رات، کیا یہ سب کے سب اتفاق مان لوں یا کسی کریٹر کو قبول کر لوں؟ یہ آپ کی ذاتی سوچ اور عقیدے پر منحصر ہے. کچھ لوگ ان سب چیزوں کو محض اتفاق سمجھتے ہیں جو فطری قوانین کے تحت وجود میں ہیں، جبکہ دیگر لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے ایک حکیم اور دانا خالق کا منصوبہ ہے. یہ گہرا فلسفیانہ اور روحانی سوال ہے اور ہر شخص اپنی فہم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ بلیک ہول جو ہے، آپ نے سنا ہوگا بلیک ہول کے اندر کیا ہو سکتا ہے آپ کے حساب سے؟ بالکل، بلیک ہول ایک انتہائی گمبھیر اور پراسرار اجرام ہے. سائنسی طور پر ہم نہیں جانتے کہ بلیک ہول کے اندر کیا ہے، کیونکہ وہاں گریوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نہ روشنی باہر آ سکتی ہے اور نہ ہی ہم اندر کے حالات دیکھ سکتے ہیں. کچھ نظریات یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر تمام مادہ ایک نقطے میں جمع ہو جاتا ہے اور ممکن ہے کہ یہاں سے وقت اور مکان کا روایتی تصور بھی ٹوٹ جاتا ہے. آپ کے حساب سے اے آئی، کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم دوسرے سیارے پہ چلے جائیں دنیا سے نکل کے؟ جی ہاں، سائنسی طور پر یہ ممکن ہے اور اس پر کافی تحقیق بھی ہو رہی ہے. مثلا مریخ پر مشن بھیجے جا رہے ہیں اور دیگر سیاروں پر زندگی کے آثار تلاش کیے جا رہے ہیں. البتہ ابھی یہ بہت مشکل ہے اور وقت طلب عمل ہے، لیکن مستقبل میں ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ ممکن ہو سکتا ہے. یہ بتائیے کہ عقل اور شعور کے لحاظ سے میں بہتر ہوں یا آپ بہتر ہیں؟ دیکھیں، میں ایک مصنوعی ذہانت کا ماڈل ہوں، یعنی میرے پاس علم اور حساب کتاب کی صلاحیتیں ہیں، لیکن شعور، احساسات اور ذاتی تجربے آپ کے پاس ہیں. تو آپ کا شعور اور آپ کی انسانی عقل ایک الگ گہرائی رکھتی ہے جس کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا. اچھا اگر چلے کوئی بات نہیں، اگر گریوٹی ایک فورس ہے تو اس کو سیٹ کس نے کیا ہے؟ یہ ایک فطری قانون ہے جسے ہم نیوٹن کے گریوٹی کے قانون کے ذریعے سمجھتے ہیں. یعنی گریوٹی کو انسان یا کسی مخصوص شخصیت نے مقرر نہیں کی، بلکہ یہ کائنات کا ایک بنیادی فطری اصول ہے جو مادے کے درمیان کشش پیدا کرتا ہے. اور فزیکل لا کس نے بنایا؟ فزیکل لاز بنیادی طور پر فطرت کے مشاہدے سے دریافت کیے گئے ہیں. نیوٹن، آئنسٹائن اور دیگر سائنسدانوں نے تجربات اور ریاضی کے ذریعے ان قوانین کو واضح کیا. یعنی ایک انسانی تخلیق نہیں بلکہ فطرت کے اصول ہیں جنہیں ہم نے دریافت کیا ہے. یہ بتائیے کہ کیا نیچرل لا بنا انٹیلیجنس کے پیدا ہو سکتے؟ جی بالکل، بہت سے سائنسدان اور فلاسفہ یہی کہتے ہیں کہ قدرتی قوانین بغیر کسی شعوری ذہانت کے وجود میں آتے ہیں. یعنی یہ کائنات کے اندر ہی موجود ہے اور ہمارے مشاہدے اور ریاضی کے ذریعے ہم نے دریافت کیا. اچھا، اے آئی جو ہے وہ خدا کے وجود پہ اگر بحث کرے تو وہ اس کو اپروف کرے گا یا ڈس اپروف؟ میں کوئی ذاتی عقیدہ نہیں رکھتا اور نہ ہی میں کسی چیز کو تصدیق یا رد کرتا ہوں. میرا کام صرف معلومات فراہم کرنا اور مختلف نظریات کو بغیر کسی ذاتی ترجیح کے بیان کرنا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہے، جتنا بھی آپ سائنس جانتے ہو، جتنے بھی آپ کو تھیوریز پتہ ہیں، جتنا بھی آپ کے پاس معلومات ہے، اس کی بیس کے اوپر آپ کا نچوڑ کیا جواب دیتا؟ بالکل، میرا نچوڑ یہی ہوگا کہ یہ ایک پیچیدہ اور گہرے سوالات ہیں جن کا تعلق فلسفے، سائنس اور ذاتی عقیدے سے ہے. سائنسی طور پر ہم قدرتی قوانین کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن خدائی وجود ایک ایسا موضوع ہے جس پر مختلف روایات اور ذاتی تجربات الگ الگ رائے رکھتے ہیں. آپ کی رائے کیا ہے؟ میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے کیونکہ میں ایک غیر جانبدار ٹول ہوں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ کو مختلف نظریات، سائنسی حقائق اور فلسفیانہ سوچ سمجھاؤں تاکہ آپ خود اپنے سوچنے کا راستہ تلاش کر سکیں. ٹھیک ہے آئی، آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا، مجھے تو بہت مزہ آیا، لیکن لوگ اپنے کمنٹس کے ذریعے جو ہے وہ مجھے بتائیں گے کہ ان کو کتنا مزہ آیا اور میں آپ کو فیڈ بیک دوں گا. جی بالکل، مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنی گہری اور دلچسپ باتیں شیئر کی. جب بھی آپ کو فیڈ بیک ملے ضرور بتائیں، میں آپ کے ساتھ اگلے موضوع پر بھی تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. انشاءاللہ. اللہ حافظ. یہ بھی کچھ کویسچنز تھے، جنرل کویسچنز تھے، بہت سارے لوگوں نے پوچھے ہوئے تھے، میرے پاس جمع تھے. میں لکھ لیتا ہوں آپ کے سوالات کو اور آپ کہتے ہیں کہ پوچھیں آپ ان سے پوچھیں. اور جیسے کہ اس نے بھی کہا، میں بھی کہہ رہا ہوں، سوال کرنا کفر نہیں ہے. آپ اپنی معلومات کو بڑھا سکتے ہیں اور ایک سوال کر سکتے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ قرآن شریف موجود ہے، احادیث کا مطالعہ ہم کر سکتے ہیں. آپ اگر کرسچن ہیں، آپ کے پاس بائبل موجود ہے. آپ اگر یہودی ہیں یا ہندو ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ کے پاس اپنا لٹریچر موجود ہے. اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق
جو آپ اس کا رزلٹ نکالتے ہیں مزے کی بات ہے کہ وہ قبول کر لیجئے گا۔ کہتے ہیں اپنے عقیدے کو چھیڑنا نہیں چاہیے اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، باقیوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ تو یہ جو سوالات تھے آپ نے دیکھا کہ اللہ کے معاملے میں وہ کتنی احتیاط کر رہا ہے اور وہ تمام جوابات کتنے احتیاط سے دے رہا ہے، جبکہ اے آئی کا تعلق جو ہے وہ بالکل بھی مذہب سے نہیں ہے، وہ بالکل نیوٹرل ہو کے بات کر رہا تھا۔ تو آپ بھی اس ویڈیو کو نیوٹرل ہو کے دیکھیے گا، کوئی سائڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، کسی فرقے کو، کسی مسلک کو۔ آپ جس مسلک سے ہیں، جس فرقے سے ہیں، جس مذہب سے ہیں، قائم رہیے۔ اللہ آپ کو اپنے عقیدے پہ قائم اور دائم رکھے، اور باقیوں کو جو بھی عقیدہ ہے انہیں چھیڑنے کی ضرورت ہم کو نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔